نیلسن منڈیلا دنیا کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو تاریخ بن چکے ہیں اور یہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، بچپن اور جوانی کیسی گزری، اور یہ کس طرح 27 سال جیلوں میں رہے اور کس طرح جیل سے باہر آ کر انہوں نے جنوبی افریقہ کے عوام کی قیادت کی اور کس طرح ملک کو انگریزوں کے 350 سال پرانے تسلط سے آزاد کرایا۔ یہ کس طرح جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بنے اور پھر کس طرح صدارت میں رہ کر انہوں نے دبی اور مرجھائی ہوئی قوم کو دنیا کی بڑی قوموں میں شامل کیا۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام حقائق اب پوری دنیا کو ازبر ہو چکے ہیں، لہٰذا انہیں بتانے اور دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہر چیز اب ڈاکومنٹ ہو چکی ہے، لیکن ان ڈاکومنٹس کے باوجود نیلسن منڈیلا کی زندگی کے چند پہلو اب بھی دنیا کے سامنے نہیں آئے، اور میں آج ان درجنوں پہلوؤں میں سے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا پہلو، منڈیلا نے 10 مئی 1994 کو جنوبی افریقہ کے صدر کا حلف اٹھایا۔ یہ اگلی صبح اٹھے، جاگر پہنے، ایوان صدر کا گیٹ کھولا اور سڑکوں پر جاگنگ شروع کر دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے رک کر پیچھے دیکھا تو ان کا سیکیورٹی سٹاف بھی جاگرز پہن کر ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منڈیلا نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، کیا آپ لوگ بھی جاگنگ کر رہے ہیں؟ وہ ہانپتے ہانپتے رکے اور بولے، جی نہیں سر، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ منڈیلا نے ہنس کر جواب دیا کہ یہ میرا ملک اور میرے لوگ ہیں، مجھے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ واپس چلے جائیں، میں جاگنگ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن سٹاف نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بحث چلی اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ سیکیورٹی کے صرف 2 لوگ ان کے ساتھ جاگنگ کیا کریں گے، اور وہ لوگ بھی ایتھلیٹ ہوں گے تاکہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز ہو جائے۔ یہ ارینجمنٹ 5 سال چلتا رہا۔ 1999 میں نیلسن منڈیلا کی صدارتی مدت ختم ہو گئی اور انہوں نے نہ صرف ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا بلکہ وہ سیاست ہی سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ حکومت نے انہیں فادر آف نیشن اور سابق صدر کی حیثیت سے تا حیات پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کی، لیکن منڈیلا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کی ذات کا دوسرا پہلو تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد عام شہری کی زندگی گزارتے رہے۔ وہ کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ شفٹ ہو گئے اور ان کا زیادہ تر وقت اپنے گاؤں کینیو اور جوہانسبرگ کے درمیان گزرنے لگا۔ وہ شہر میں اکیلے گھومتے رہتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور دوڑتے بھاگتے رہتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا تھا۔ حکومت اس دوران جب بھی ان سے سیکیورٹی، پروٹوکول یا ضروریات زندگی کے بارے میں پوچھتی تھی تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ تھینک یو، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بتا دوں گا۔ وہ اس دوران HIV کے خلاف مہم بھی چلاتے رہے۔ تنہائی، کتب بینی اور تحریر، یہ سلسلہ 2005 تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن نیلسن منڈیلا نے اعلان کر دیا کہ آئی ایم ریٹائرنگ فرام ریٹائرمنٹ، میں ریٹائرمنٹ سے ریٹائرڈ ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا، ڈونٹ کال می، آئی ول کال یو، آپ مجھے نہ بلائیں، میں آپ کو بلاؤں گا۔ اور پھر وہ ہر انٹرنیشنل فورم پر نظر آنے لگے۔ نیلسن منڈیلا نے یونیورسٹیوں میں لیکچر بھی دیے، وہ عالمی صدور سے بھی ملے اور وہ UNO کے سیشن سے خطاب بھی کرتے رہے۔ نیلسن منڈیلا کا یہ دور ان کے انتقال 25 دسمبر 2013 تک جاری رہا، اور یہ ان کی زندگی کا تیسرا حیران کن پہلو تھا۔ یہ دنیا کے چند ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ بھی ایک شخص تھا اور یہ اسی دنیا، اسی زمین پر چلتا پھرتا اور سانس لیتا رہا، اور عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس کی عزت کرتی تھی۔ کیوں؟ 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ان کی 40 سال کی مسلسل جمہوری جدوجہد، اور دوسری وجہ وہ اقتدار سے نہیں چپکے۔ وہ تا حیات صدر رہ سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسٹینشن دیتے رہتے، انہیں کون روک سکتا تھا؟ لیکن وہ ایک بار صدر بنے، اپنی مدت پوری کی اور خود کو کرسی سے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیا، جس کے لیے وہ 27 سال جیل میں رہے۔ وہ اگر اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرتے اور کرسی کو عزت پر فوقیت دیتے تو وہ وقت زیادہ دور نہ ہوتا جب جنوبی افریقہ میں گو منڈیلا گو کے نعرے لگ رہے ہوتے اور پولیس اور فوج انہیں عوام سے بچانے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج پر مجبور ہو جاتی۔ اور تیسری وجہ، ریٹائرمنٹ کے بعد نیلسن منڈیلا نے قوم پر بوجھ بننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لیا۔ وہ ایک عام سستی سی پتلون اور شرٹ پہنتے تھے اور عام سے گھر میں رہتے تھے۔
ان کی سستی سی شرٹ بعد ازاں مینڈیلا شرٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ آپ فرض کیجئے کہ وہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خود کو صدر سمجھتے رہتے اور بھرپور پروٹوکول کے ساتھ سڑکوں پر نکلتے تو کیا ان کی عزت ہوتی؟ کیا لوگ انہیں پسند کرتے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اب جنوبی افریقہ سے پاکستان آتے ہیں۔ جسٹس گلزار حسین 2 سال 1 ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہ کر 1 فروری 2022 کو ریٹائرڈ ہو گئے۔ جسٹس گلزار حسین کی ریٹائرمنٹ سے 4 دن قبل رجسٹرار آفس نے وزارت داخلہ کو خط لکھ کر درخواست کی جسٹس گلزار حسین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چیف جسٹس کی سیکیورٹی دی جائے۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے سفر کے دوران رینجرز کے حفاظتی اسکواڈ کی درخواست بھی کی اور حکومت نے یہ درخواست منظور کر لی، اور یوں اب جسٹس گلزار حسین کو چیف جسٹس کے برابر سیکیورٹی اور پروٹوکول دیا جائے گا۔ ان سے قبل یہ سہولت جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس تصدق حسین جیلانی بھی لے رہے ہیں، اور حکومت ملک کے اکثر ریٹائرڈ ججز کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جسٹس گلزار حسین کا ملک ہے، لوگ بھی ان کے ہیں، اور یہ نیک نیتی سے پوری زندگی مظلوم عوام کو انصاف بھی دیتے رہے ہیں، لہٰذا پھر انہیں کس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کے بعد مظلوموں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ یہ قلم کی ایک سطر سے وزیر اعظم اور صدر تک کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اگست 2019 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی۔ یہ معاملہ الجھ گیا تھا اور یہ بھی بالآخر سپریم کورٹ اور پھر پارلیمنٹ میں حل ہوا تھا۔ آپ اس سے چیف جسٹس کے اختیارات کا اندازہ کر لیجئے۔ جان دینا اور جان لینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کال کوٹھڑی کے کسی بھی مجرم کو آزاد اور کسی بھی آزاد شخص کو کال کوٹھڑی تک پہنچا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کو بھی اقامہ پر عدالت ہی نے نااہل قرار دیا تھا، اور یہ اس فیصلے کے بعد بھی بھاری مینڈیٹ کے باوجود سڑکوں اور جیلوں میں خوار ہوتے رہے۔ یوسف رضا گیلانی کو بھی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس سے ملتان تک پہنچ گئے تھے۔ اور سب سے خوفناک مثال ذوالفقار علی بھٹو جیسا بین الاقوامی لیڈر بھی عدالتی حکم سے پھانسی پر لٹک گیا تھا۔ لہٰذا پھر اتنے وسیع اختیارات اور پوری قوم کو انصاف دینے والے شخص کو اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ جسٹس گلزار حسین کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ہی ملک میں سیکورٹی چاہیے۔ یہ سرکاری نوکری کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ اب سینہ تان کر مارکیٹوں، پارکس، سڑکوں اور بازاروں میں جائیں، یہ دوستوں سے ملیں، کافی شاپس اور ریسٹورانوں میں چائے، کافی اور کھانوں کو انجوائے کریں، اور قطاروں میں کھڑے ہو کر عام اور آزاد زندگی کا لطف لیں۔ لوگ یقیناً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، جھک کر ان کو سلام بھی کریں گے، اور ان کے انصاف پر مبنی سنہرے دور کو سلوٹ بھی کریں گے۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ یہ ان سلاموں اور سلوٹس کو انجوائے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ اب بھی قیدی کی زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ ملک کا ہر طاقتور شخص ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں کیوں قید ہو جاتا ہے؟ یہ عوام کو فیس کیوں نہیں کرتا؟ یہ پبلک میں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اور یہ جب بھی باہر نکلتا ہے تو اسے سیکیورٹی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے ہی ملک میں خود کو غیر محفوظ کیوں محسوس کرتا ہے؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی زندگی میں کرسی کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اور انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر بھی عام لوگوں کو تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ نہ دیا ہو؟ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔